بسم اللہ الرحمن الرحیم من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا ہے؟ ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ آیت نمبر 18 کے بعد آیت نمبر 19 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے من، یعنی سے، نطفتن، نطفہ۔ بنیادی حروف نون، طا جسے ہم توئے اردو میں کہتے ہیں، اور فا ہے۔ اور نون، طا اور فا کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کم یا زیادہ مقدار میں صاف پانی، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے مرد کے اس مادہ منویہ کے بارے میں کہ جس کے ذریعے سے انسان تولید نسل کرتا ہے، اس مخصوص پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ من نطفتن، نطفے سے، ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے، ایک معمولی پانی کے قطرے سے۔ خلقہ، خلقہ کا معنی گزشتہ آیت میں ہم نے بیان کر دیا تھا، خلق کیا، بنایا، پیدا کیا، اور ہو اس کو، فقدرہ یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، فا، قدرہ اور ہو۔ فا پھر، تو یا پس، اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور قدرہ کے بعد جو ہو ہے یعنی اس کو۔ قدرہ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ قاف، دال اور را اس لفظ کے بنیادی حروف ہیں۔ اردو زبان میں ہم قدر، مقدار اور تقدیر کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام قاف، دال اور را سے بنے ہیں۔ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کس قدر فلان شخص اچھا ہے یا کس قدر فلان شخص برا ہے۔ قدر یعنی مقدار، کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو طاقت چاہیے، مطلوبہ طاقت، مطلوبہ مقدار میں کسی کام کو کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے، اس طاقت کو عربی زبان میں قدرت کہا جاتا ہے۔ کہ یہ لفظ قدرت بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی آپ یاد رکھیے گا۔ قدرت کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو انجام دینے کی قدرت، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے جتنی بھی طاقت چاہیے، جتنی مقدار میں طاقت اور قوت چاہیے، اس مقدار کو، مطلوبہ مقدار کو قدرت کہا جاتا ہے۔ قدرہ یعنی مقدار یا اندازہ معین اور مشخص کرنا۔ یہ قدرہ کی دوسری شکل تقدیر ہے۔ قدرہ یعنی اس نے اندازہ معین کیا، تقدیر اندازہ معین کرنا۔ اندازہ معین کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے بیج خلق کیا، مثلا سیب کے درخت کا بیج، تو اب وہ اس کی ظاہری شکل کیا ہے؟ ایک دانے کی سی شکل ہے، لیکن اس دانے کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام مقدار موجود ہے جس کو ہم اب صلاحیت کا نام دیتے ہیں، کہ اس میں وہ صلاحیت رکھ دی کہ جس صلاحیت کے نتیجے میں اگر اس دانے کو، اس بیج کو مناسب ماحول فراہم ہو جائے، میسر آ جائے، تو پھر وہ بڑا ہوتا ہوتا ایک مکمل درخت کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تمام چیزوں کے اندازے معین کیے، کس چیز میں کیا صفات ہوں گی، کیا چیز اگر اس کو خاص مراحل سے گزارا جائے تو وہ کیا شکل اختیار کر لے گی۔ جس طرح بیج سے درخت بنتا ہے، جس طرح
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک نطفے سے انسان کو خلق کیا اور اس نطفے کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی کہ جن چیزوں کو جب مناسب ماحول میسر آتا ہے تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک مکمل دیکھنے اور سننے والے انسان میں، سوچنے سمجھنے والے انسان کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز میں یہ تمام مطلوبہ مقداروں کو رکھ دینا، اسے کہا جاتا ہے تقدیر، یعنی اندازہ معین کرنا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے خلق کیا انسان کو، فقدرہ، اور انسان کو اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے، بڑا ہونے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے اس کے لیے معین کر دی۔ اور قدر کا ایک معنی، یہ جو معنی ہم نے کیا ہے یہ تو مادیات سے متعلق ہے، یعنی گویا کہ ہم نے عرض کیا کہ بیج کے اندر تمام صلاحیات رکھ دی، اور ایک تقدیر کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا مثلا رزق معین کر دیا۔ انسان کی زندگی میں کچھ معین حالات اور واقعات اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشخص کر دیے کہ جن سے وہ فرار نہیں کر سکتا، اس کو بھی تقدیر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 کے ترجمے کی تکرار کرتے ہیں۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے بنایا پھر اس کی تقدیر بنائی، یعنی پھر اس نطفے کا اندازہ، تمام مطلوبہ اشیاء کی مقداریں اس میں معین فرما دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔